سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ پر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا ہے اور فیکٹ فوکس جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی، ان کی اہلیہ اور ان کی بہو کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا دعویٰ کیا تھا، اسی فیکٹ فوکس کی جانب سے ایک اور سٹوری سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی سفیر سے ملاقاتوں کا چرچا ہے اور امریکی سفیر سے امریکی سفارت خانے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی سیاست اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کھلبلی تو مچا چکا ہے، تو اس سب کے اندر کپتان کا نیا پلان بھی تیار ہو چکا ہے۔ دوسری سائیڈ کا پلان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے پلان میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کا بیرون ملک سفر اس وقت ممنوع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ایک جانب تو ہلچل مچی ہوئی ہے، پنجاب حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے آپشنز کے لیے سر جوڑ چکی ہے اور سیاسی محاذ میں قانونی ماہرین بھی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین سے رابطے تیز کر دیے ہیں اور عدم اعتماد کے طریقہ کار اسمبلی کی تحلیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے اختیارات جیسے معاملات پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ آئینی ماہرین کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اتحاد کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی تیز ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اب وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک مرتبہ پھر سابق صدر آصف زرداری نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل اور دیگر امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ اور گزشتہ دنوں بھی شہباز شریف سے آصف علی زرداری ملے تھے اور اس وقت جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک تھا تعیناتی پر جو کہ ختم ہو گیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ اس وقت نہ تو گورنر راج لگ سکتا ہے اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور اپوزیشن کی یہ حسرتیں جو ہیں، یہ دل کے ارماں ان کے دلوں میں ہی رہیں گے اور شاید آنسوؤں میں بہہ جائیں۔ جبکہ اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی بیرون ملک نہیں جائیں گے، اور یہ حکم پی ٹی آئی نے بھی دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی پنجاب میں اتحادی جماعت، پرویز الہی صاحب کی جماعت کاف لیگ نے بھی دے دیا ہے اپنے ارکان کو، یعنی کہ کاف لیگ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو بیرون ملک جانے سے اس وقت خان صاحب نے بھی روک دیا ہے۔ اب ایک جانب یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہے سیاست کے میدان سے، وہیں دوسری جانب ایک خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات دن 3 سے 4 بجے تک امریکی سفارت خانے میں ہوئی اور یہ 1 on 1 ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، اور امریکی سفیر سے فواد چودھری کی، یہ جیو نیوز کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چند دنوں میں یہ دوسری ملاقات ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے نے آج ہونے والی ملاقات پر تبصرے سے گریز کیا ہے، جبکہ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی سفیر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کی تفصیلات نارملی جاری نہیں کی جاتی، اور روٹین میں جیسے برٹش ہائی کمشنر جو ہیں وہ خان صاحب سے بھی ملے اور کچھ دن پہلے زمان پارک گئے۔ اب اس سب کے اندر جیو یہ کہہ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تصدیق کی ہے اور یہ معمول کی ملاقات تھی، اس میں کچھ خاص نہیں تھا، یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا نیریٹو بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اور نیریٹو کیا ہے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے امریکہ سے کوئی پنگا نہیں کرنا، ہم کوئی پاگل نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہر ملک سے لڑتا، پھر ہم نے لڑنا تو ویسے ہی کسی سے نہیں، ہم نے کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا، نہ اپنی کوئی جنگ شروع کرنی ہے، لیکن ماسٹر سلیو ریلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، آقا اور غلام کا نہیں، برابری کی سطح پر اچھے تعلقات، لڑائی کسی سے نہیں ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آ کر جو بھی رجیم چینج اور سائفر کا معاملہ اور اس پر جس طرح سے ابھی بھی خان صاحب کا موقف جو ہے اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر چیزوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں آرمی چیف سابقہ، جو کہ اب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہو چکے ہیں، اور پورا دن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح کا خراج تحسین انہیں پیش کیا گیا، ایک آئی اوپنر ہے۔ ایک وقت تھا اور مجھے یاد ہے باجوہ ڈاکٹرائن کی بڑی تعریف ہوا کرتی تھی، ملٹری ڈپلومیسی، اور بہت سی خدمات بھی ہیں، دیکھیں چیز وہ ہر بات کرنی چاہیے نا، جو اچھی چیز ہے اسے بھی کوٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو منفی پہلو ہوں ان پر بھی بات کرنا
اور اس میں بات کرنا اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی غلط بات ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا پر زبان خلق جو ہے اسے نقارہ خدا سمجھا جاتا ہے، اور زبان خلق جو ہے وہ اس وقت واضح ہو چکی ہوگی، اور اس کی اگر کوئی رپورٹ بنائے تو سمجھ آ جائے کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا تھا. اور یہ میک اور بریک مومنٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے سب کو. نئی لیڈرشپ کے لیے بہت سی نیک خواہشات، نیک تمنائیں. ادارہ ہمارا اپنا ہے، ادارہ ہمارے لیے جانے دیتا ہے، اور اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہمارا ایک شہید جو ہے اس کا یہ 22 کروڑ قوم اس شہید کا قرض ہی نہیں چکا سکتے، اس کے اہل خانہ کا قرض نہیں چکا سکتے، اور یہ چیز رہے گی، یہ ختم نہیں کوئی کر سکتا. ہمارے غازیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اسے بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. لیکن جو آ کر داغ لگائے وہ بھی غلط ہے، اور ایسے داغ جو ہے ان کی پھر صفائی کا کام بھی ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے اثاثوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں. اس کے اوپر آرمی چیف جب وہ تھے اس وقت تو ادارے نے اور ISPR نے کلیریفیکیشن ایک طرح کی دی، لیکن اب تو انہوں نے ظاہری بات ہے خود کو خود ہی ڈیفینڈ کرنا ہے. اب ادارہ انہیں آفیشلی ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک سٹوری فیکٹ فوکس نے ایک مرتبہ پھر کی ہے، اور اس سٹوری کا عنوان ہے عائشہ امجد پلیڈ کیٹ اینڈ ماؤس ود FBI فار 4 years. اور کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ ہیں ان کو FBI نے کئی نوٹسز جاری کیے، انہیں تنبیہ کی جاتی رہی. فریقین کے درمیان خطوط جو ہیں، جو نوٹس آتا ہے FBI کا، پھر اس کا رپلائی کرتے ہیں، پھر مزید نوٹس آتا ہے، کلیریفیکیشن آتی ہے. تو دونوں فریقین FBI اور سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی اہلیہ کے درمیان اس سٹوری کے مطابق اکارڈنگ ٹو دس فیکٹ فوکس سٹوری خطوط کا ایک سلسلہ چلا. اثاثوں اور ذرائع آمدن پر سوالات اٹھائے گئے، اور پھر یکدم ہی انکوائری روک بھی دی گئی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ FBI مجھے نوٹس بھیجے، آپ میں سے کسی کو نوٹس بھیجے، ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ڈیفینڈ کرے، پھر وہ آگے سے کہیں کہ اس چیز کو کلیریفائی کریں، وہ کر دیں کلیریفائی. پھر ہوتا ہے کہ کیس کلوز ہوتا ہے کسی بنیاد پر، کسی لاجیکل. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ڈاکومنٹس اس وقت سامنے لانے کا کہا ہے، اور انہوں نے اس سب کے اندر جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس لگائی ہیں FBI کی طرف سے، پوری خط و کتابت جو ہے وہ انہوں نے پبلک کر دی ہے. اور ڈاکومنٹس جو ہے وہ بہت طویل ڈاکومنٹس ہیں، یعنی 20-22 تو صفحات ہیں. اور یہ انکوائری جو ہے اس میں اچانک اس کا بند کرنا بھی بہت سے سوالات اٹھاتا ہے. اور یہ ایک بڑا شوق، اگر پہلا اسے ہم آفیشیل شوق کہیں جنرل باجوہ کے لیے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ، تو یہ وہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اب یہی ایک اس پر ان کا سٹانس جو ہے آئے گا، وہ تو ضروری ہے اور وہ آنا بھی چاہیے. لیکن اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ کین بی دا بگننگ، اور ابھی بہت سی اور چیزیں بھی انارتھ ہو سکتی ہیں، ان پر بھی ظاہری بات ہے جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ایوری ون از اکاؤنٹیبل، ایوری ون از آنسریبل، نو ون از ابو دی لا. اور اگر تو انہیں اسٹوری پر اعتراضات ہیں تو وہ بھی سامنے آئیں، اور دونوں سائڈز کا موقف تاکہ سامنے رکھا جا سکے. ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.